الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلام دین فطرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے جن حقیقتوں کی اطلاع دی ہے، ان ساری حقیقتوں کو انسان کی فطرت تسلیم کرتی، بلکہ انسانی فطرت ان حقیقتوں کا تقاضا کرتی ہے، اور انسان فطری طور پر یہ ماننے پر مجبور ہے کہ ان حقیقتوں کا انکار کر دینے کے بعد زندگی لغو اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں انسان جتنے کام کرتا ہے، خود انسان کی نظر میں ان سارے کاموں کی حیثیت یکساں نہیں ہوتی۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک بات سمجھیے، زندگی میں انسان ایک ہی کام کرتا ہے، صرف نیت کی تبدیلی کی وجہ سے ایک جیسے دو کاموں کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے انسانوں کی نظر میں۔ ایک شخص ایک مکان میں رہتا ہے، ایک آدمی آ کر اس کے مکان کو توڑتا ہے تو وہ اس سے جھگڑا کرتا ہے، وہ اس کے خلاف کیس کرتا ہے، وہ کورٹ میں جاتا ہے۔ یہ تو اسے 28 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کورٹ میں جا کر کچھ نہیں ملتا۔ 28 سال لگتے ہیں اس بات کو سمجھنے میں، لیکن وہ بیچارہ غلطی کرتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، یہ سمجھ کر یہاں انصاف ملے گا، اس لیے کہ انصاف انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ کس کے خلاف گیا؟ جو اس کے گھر کی دیوار توڑ لایا نا۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ انجینئر سے نقشہ بنواتا ہے، مجھے اپنا گھر گرا کر اس کی جگہ پر ایک دوسرا شاندار مکان بنانا ہے، لیکن اب مکان تو تب بنے گا جب یہ گھر گرایا جائے گا، اس کا ملبہ ہٹایا جائے گا۔ اب وہ ایک آدمی کو کرائے پر لے کر آتا ہے، میرے گھر کی دیوار توڑو۔ عمل دونوں جگہ ایک ہی ہے نا، کہ اس کو توڑنے کے پیسے دیتا ہے، وہ اس کے توڑنے کے خلاف شکایت لے کر پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے اور کورٹ میں جاتا ہے۔ دونوں عمل میں کوئی فرق ہے؟ فرق کہاں ہے؟ نیتوں کا فرق ہے۔ پہلے والا جو آیا تھا وہ اس کا گھر گرانے کے لیے آیا تھا دشمنی کے ارادے سے، تو اس کی نیت خراب تھی۔ دوسرا جو آیا ہے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ گھر گرے گا تو اس کی جگہ دوسرا بنے گا، تو نیت بدلی نا۔ یہ بات کس نے بتلائی انسانوں کو کہ نیتوں کے بدلنے سے اعمال کی حیثیت بدل جاتی ہے؟ یہ بات صرف پیغمبروں نے بتلائی، اور تمام پیغمبروں کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جس کو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر کوٹ کیا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کی حیثیت نیتوں سے طے ہوتی ہے، انسان جو نیت کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ اب بتائیے اس مسئلے میں کوئی مسلم غیر مسلم
مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، کسی بھی مذہب کا ماننے والا کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والا اختلاف کر سکتا ہے؟ اس سے نہیں کر سکتا نا۔ یہی معنی ہے اسلام کے دین فطرت ہونے کی۔ اس کا تعلق کسی روایت سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی مذہبی ڈھانچے سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانی فطرت سے ہے۔ انسان دل سے اس بات کو مانتا ہے کہ نیتوں کے بدلنے سے اعمال بدل جاتے ہیں۔ ایک شخص کسی کو چاقو مار دے تو وہ دشمن سمجھا جاتا ہے، اور سرجن کیا کرتا ہے؟ وہ بھی تو چاقو ہی مارتا ہے نا، وہ دوست سمجھا جاتا ہے، اور اسے کتنی لمبی چوڑی فیس ادا کی جاتی ہے، اور فیس دینے کے بعد بھی جب مریض اچھا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے جاتا ہے، اور زندگی بھر اس کا احسان بھی یاد رکھتا ہے، کیا کیا تھا اس نے؟ کاٹا تھا، بلکہ دشمن نے تھوڑا سا زخم لگایا تھا تو زندگی بھر اس کی دشمنی یاد رہتی ہے، اور سرجن نے یوں سے یوں تک پورا کاٹا تو زندگی بھر اس کی دوستی یاد رہتی ہے۔ اگر صرف کاٹنے سے دشمنی ہوتی ہے تو سرجن سے زیادہ دشمنی ہونا چاہیے، اور اگر صرف کاٹنے سے محبت ہوتی ہے تو دشمن سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ فرق عمل میں ہے یا نیت میں ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی نا، یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ نیتوں کے فرق سے اعمال کی حیثیت بدلتی ہے، اس کو باقاعدہ عنوان بنا کر سکھایا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ہمارا اپنی زندگی کا روزمرہ کا تجربہ ہے۔ ہر انسان اس بات کو مانتا ہے۔ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے دوسرے تمام جانوروں کے مقابلے میں جس کے اعمال کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، کچھ اچھے کچھ برے۔ ہم جن کی تقسیم کرتے ہیں اخلاق کی بنیاد پر، اخلاق اسی کو کہتے ہیں نا، اچھے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا۔ ہم نے اخلاق کچھ ڈھانچوں کو سمجھ لیا ہے۔ مریض وہ مہمان کو یہاں تک نہیں، یہاں تک کھلا کے بھیجیں گے، ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے۔ اب اس کی قسمت ہے کہ وہ واپس گھر جاتا ہے یا قبرستان میں، وہ جانے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ آنے والے مہمان کو آرام پہنچانا یہ اخلاق ہے۔ اگر آپ کے کھلانے سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو کھلانا بد اخلاقی ہے، یہ اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے، بھلائی نہیں ہے، برائی ہے۔ خیر یہ بات تو درمیان میں ایک نکلی۔ اصل بات کیا ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے اعمال کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اخلاقی حص صرف انسانوں کے پاس ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے کہ جانوروں کو تقسیم کیا جائے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ نیک ہے، یہ برا ہے۔ گائے کتنی نیک ہوتی ہے؟ ہمارے ہندوستان میں بھولے پن میں اور نیکی میں گائے کی مثال دی جاتی ہے۔ کوئی بیچارہ بہت سیدھا سادہ وہ کہتے ہیں وہ تو اللہ میاں کی گائے، یعنی گائے بھی کسی انسان کی نہیں، اللہ تعالیٰ کتنی سیدھی ہوتی بیچاری۔ اور شیر کتنا نالائق ہوتا ہے، اگر جنگل میں شیر یا چیتا گائے کو پا جائے تو کسی سے اجازت نہیں لیتا حملہ کرنے سے پہلے، وہ اپنا کام کر ڈالتا ہے، اور دنیا کے کسی کورٹ میں اس پر مقدمہ نہیں چلتا، چلتا ہو سکتا ہے چلنے لگے ہمارے یہاں، کب کیا ہو جائے کہہ نہیں سکتے۔ اخلاقی حص صرف انسانوں کے پاس ہے، اچھا کام برا کام۔ ابھی آپ مسجد سے باہر نکلیں اور آپ دیکھیں کہ کسی نے
آپ جلدی میں اندر آئے تھے، رکعت چھوٹنے کا خطرہ تھا، آپ کو اپنی چپل اٹھا کر الماری میں رکھنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا، ایک یہاں ایک وہاں آپ نے چھوڑی اور دوڑ کر کے آئے، آپ نماز میں شریک ہو گئے، اور جب آپ واپس گئے تو آپ نے دیکھا بہت سلیقے سے آپ کی دونوں چپل جوڑ کر سیدھی کر کے رکھی ہوئی ہے، تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا نا رکھنے والے کے لیے، پتہ بھی نہیں کس نے رکھا، ایک اچھا عمل کیا نا اس نے۔ جب بھی خیال آئے گا آپ کے دل سے دعا نکلے گی کتنا اچھا آدمی تھا جس نے بھی کیا ہو، مجھے نہیں معلوم، اللہ اس کو خوش رکھے، اللہ اس کو نیکی دے، اللہ اس کے کام بنائے۔ تو اخلاقی حص صرف انسان کے پاس ہے، اور ہم صبح سے شام تک جتنے کام کرتے ہیں کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، ہمارا دل خود گواہی دیتا ہے ہم نے کون کون سے کام اچھے کیے، کون کون سے کام برے کیے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دل کی اس گواہی کے لیے دنیا کے کسی مذہب کی ضرورت ہے کہ فلاں مذہب کے ماننے والوں کا دل گواہی دیتا ہے اور فلاں مذہب کے ماننے والوں کا دل گواہی نہیں دیتا؟ ہر انسان کا دل گواہی دیتا ہے آج میں نے فلاں فلاں کام اچھے کیے، فلاں فلاں کام برے کیے، چاہے وہ اپنے برے کاموں کی دوسروں کے سامنے تعویلیں کرے، وہ اپنے غلط کام کو اچھا ثابت کرے۔ جیسے اگر کسی ملک کا بڑا سے بڑا عہدیدار ہو اور اپنی پبلک کو بیوقوف بنانے کا امام ہو، خوب جھوٹ بولے، اس کا دل تو گواہی دیتا ہے نا کہ میں یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹ بولا، چاہے وہ پبلک کو یقین دلائے کہ نہیں نہیں میں تو سچ بولتا ہوں، ہمیشہ میں جب جھوٹ بولتا ہوں تب بھی سچ بولتا ہوں، لیکن خود تو اس کا دل جانتا ہے نا۔ یہ ہر انسان کا معاملہ ہے نا، یعنی یہ فطرت کی بات ہے، لیکن اس کو باقاعدہ ایک عنوان بنا کر کس نے پیش کیا؟ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خوب جانتا ہے اس نے کیا کیا، چاہے دوسروں کے سامنے جتنی تعویلیں کرے، یہی معنی ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، دوسروں کے سامنے اپنی عذر پیش کر، نہیں میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا تھا، میں نے یہ کام میں نے بہت اچھے ارادے سے کیا تھا، میں نے بہت اچھی نیت سے، خود اس کی اپنی نیت کیا ہے اسے معلوم ہے، خود اس کے اپنے کام کی حیثیت کیا ہے اسے معلوم ہے۔ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے غلط کر رہے ہو، یہ آواز کی شکل میں نہیں ہوتی، اندر سے ایک دباؤ پڑتا ہے۔ حیرت ہوگی آپ کو، بڑا سے بڑا جھوٹا انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک دباؤ پڑتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے، اندر سے گویا اس کو پیغام ملتا تم غلط کر رہے ہو۔ اسی لیے آج کل جھوٹ پکڑنے کی مشین بنی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ دل کی دھڑکن کو ناپتی ہے، وہ اندر کی تبدیلیوں کو ناپتی ہے، جس بات کو کہتے وقت اندر کا نظام نارمل رہے وہ بات سچی ہے، جس بات کو کہتے وقت اندر کا سسٹم خود بخود چینج ہو جائے وہ بات جھوٹی ہے۔ بہت ڈرتے ہیں اس مشین سے، دنیا کے سارے جھوٹے بہت ڈرتے ہیں اس مشین سے۔ اس کا تعلق کسی مذہب سے؟ ہاں سچے مذہب سے تو ہر بات کا تعلق ہے، لیکن دنیا میں جو مذاہب کے نام پر ڈھانچے بنے ہوئے ہیں کسی سے تعلق نہیں، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ گناہ کرنے کے بعد اندر سے جو ملامت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو دل کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، جو دل کی دھڑکن بدلتی ہے، یہ نفس لوامہ۔ اندر سے جو احساس ہوتا ہے شرمندگی کا، ندامت کا، اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔
اب ذرا ان باتوں کو جوڑ لیجئے. انسان اپنے گناہ کو اپنے آپ سے چھپا نہیں سکتا. انسان اپنے دل کے اندر اپنے کیے ہوئے گناہوں کا انکار نہیں کر سکتا، دوسروں سے چاہے جتنی باتیں بنائے. خوب جانتا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، نیک ہے یا بد ہے، اس نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا. آپ مسجد سے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص نے آپ کی چپل اٹھائی ہوئی تھی. اٹھایا تو تھا اس نیت سے اللہ نہ کرے نئی نئی چپلیں ہیں، وہ میرے سائز کی بھی ہیں، اور کل شادی کی تقریب میں جانا ہے، کیا ضرورت ہے میں 3000 روپے کی بازار سے چپل خریدوں، اللہ کے گھر کا تحفہ ہے، انہی کو لے کے چلتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اب بھی اس نے اٹھایا ہی تھا کہ آپ پہنچ گئے. آپ نے کہا بھائی یہ چپل اچھا آپ کی ہے جی، تو آپ نے کیوں اٹھا؟ وہ میں نے دیکھا اتنی خوبصورت اور نئی چپل ہے، نیچے رکھی ہے، ابھی نمازی نکلیں گے کچل جائے گی، میں نے اٹھایا تھا کہ اس کو الماری میں رکھ دوں. آپ نے اس کی بات مان لی ہے، واقعی کتنا نیک آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، میری چپل حفاظت سے الماری. اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، وہ کر لیجیے، آپ پہن لیجیے، آپ پہن کے چلے گئے. آپ کو تو اس نے مطمئن کر دیا، وہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے؟ زندگی کے آخری سانس تک بھی وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا. اسے معلوم ہے میں مجرم ہوں، میں چوری کر رہا تھا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، میں نے تو بات بنا کر کے بچا لیا اپنے کو. یہ ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. انسان خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، چاہے جتنے عذر پیش کرے. اور ایک شخص کی چپل آپ واقعی الماری میں رکھنے کے لیے اٹھائے تھے، آپ نے اٹھائی تھی، کیا پتہ نہیں وہ آ گیا اور اس سے آ کر کے آپ کو گالی دینا شروع کر دیا، میری چپل لے جا رہے. نہیں بھائی میں نہیں لے جا رہا، نہیں لے جا رہا. وہ سمجھ رہا ہے کہ لے جا رہا تھا، لیکن آپ کا دل تو مطمئن ہے کہ میں چوری نہیں کر رہا تھا. عمل دونوں ایک جیسے ہیں نا، لیکن آپ کا دل مطمئن ہے نا. جب انسان کی نظر میں اعمال کی حیثیتیں الگ الگ ہیں تو لازمی طور پر نتیجے بھی الگ الگ ہونا چاہیے نا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز خود بخود تو بنی نہیں، ہم خود بھی خود بخود نہیں بنے. اور جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے اور انسان خود بخود بنے ہیں، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جانوروں کے سلسلے میں بیچارے جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں جانور نے فلاں موسم میں جینا سیکھ لیا. ابھی 2-3 دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے ایک خاص قسم کا میڈک ہوتا ہے جو برفیلے علاقوں میں رہتا ہے، اور جب سخت برف باری ہوتی ہے تو وہ پورا برف میں بند ہو جاتا ہے، پورا جسم اس کا برف کی طرح جم جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پیر کو توڑا جائے تو لکڑی کی طرح کٹ سے ٹوٹ جائے، ایسا برف ہو جاتا ہے. اور اس کی دل کی دھڑکن بھی بند ہو جاتی ہے. طبی اعتبار سے وہ مر جاتا ہے اور وہیں برف کے ساتھ پڑا رہتا ہے. اور جب برف گلنے کا زمانہ آتا ہے، دھوپ نکلتی ہے، اس کے جسم کے اوپر سے برف گل جاتی ہے، وہ نکلتا ہے اور اس کے دل کے اندر سے کچھ الیکٹرانک لہریں نکلنے شروع ہوتی ہیں اور پھر دل دھڑکنے لگتا ہے، پھر زندہ ہو جاتا ہے، پھر اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتا ہے. بیچارے بھولے بھالے نادان سائنسدانوں نے اس پر تبصرہ کیا، اس نے برف میں جینے کا سلیقہ سیکھ لیا. اس نے سیکھ لیا یا اللہ نے اس کو برف کے ماحول میں پیدا کیا اور اس کے اس طرح زندہ رکھنے کا اور اس کی حفاظت کرنے کا انتظام کیا. جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے اور خود بخود اس کا نظام چل رہا ہے، دنیا میں زمین کے اوپر آسمان سے نیچے ان سے زیادہ قابل رحم دوسری کوئی مخلوق نہیں ہے. پڑھنے لکھنے کے باوجود، بڑی بڑی ڈگریوں کے باوجود، میرے ہاتھ کو دیکھیے، اس سے بھی بڑی بڑی ڈگری،
کئی طرح کی پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود اتنے بھولے، اتنے نادان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی کسی بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس کچھ باتوں پہ لکیر پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ 10 سال پہلے ایک دن فجر کے وقت لوگوں نے دیکھا یہاں میدان تھا، اچانک مسجد بن گئی تھی، تو آپ لوگ کہیں گے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لگتا ہے حضرت بیمار ہوئے، کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ملا، چلو کسی اچھے مینٹل ہاسپٹل میں لے کے چلتے ہیں۔ اور کیا کریں، اچانک بنتی مسجد، پلان بنتا ہے، گڑھے کھودے جاتے ہیں، کھمبے اٹھائے جاتے ہیں، دیواریں بنائی جاتی ہیں، پھر ان پر ٹائلز لگائے جاتے ہیں، پھر ان پر کشیدہ کاری کی جاتی ہے، کچھ لکھا جاتا ہے، کچھ پھول بنائے جاتے ہیں، کتنا وقت لگتا ہے تب مسجد بنتی ہے۔ ایک چھوٹی سی عمارت نہیں بنتی اچانک خود بخود، اتنی بڑی کائنات بن گئی اچانک خود بخود۔ لیکن کہاں سے لائیں اتنا بڑا مینٹل ہاسپٹل جس میں اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو داخل کریں، اور کہاں سے لائیں ایسے ڈاکٹر جو ان کا علاج کریں؟ ہاں، ہمیں ایک اسپتال معلوم ہے اور ایک ڈاکٹر کا نام معلوم ہے، وہ ہے دنیا کے تمام انسانوں کے امام و سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ہاں علاج ہوتا ہے قرآن کے نسخوں سے، اور ان کے علاج کے مراکز ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر جن کا نام لینا ضروری نہیں ہے، وہاں جو لوگ آتے ہیں پھر ان کا علاج ہوتا ہے۔ تو ساری مخلوق کو اللہ نے بنایا اور ان کو یہ اخلاقی حس نہیں دی، انسان کو یہ اخلاقی حس اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ اعمال کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو جب انسانی اعمال کے درمیان فرق ہے تو ان کے نتائج میں بھی فرق ہونا چاہیے نا۔ آپ بازار سے کپڑا لے کر آ رہے تھے، ایک آدمی چاقو لے کر کھڑا تھا، کینچی لے کر کھڑا تھا، اس نے آپ کا کپڑا لیا اور کاٹ دیا، تو آپ کہیں گے یہ بل ہے، میرے کپڑے کے پیسے دو اور ٹیکسی کا کرایہ بھی دو، میں ٹیکسی کر کے بازار ٹیکسی کا کرایہ بھی دو، کپڑے کا پیسہ بھی دو، ورنہ پولیس اسٹیشن لے کے چلتا ہوں، اور یہ آپ کا حق ہے آپ کا حق یا نہیں؟ اسے پیسے دینے پڑیں گے۔ آپ جس کو بھی بلائیں گے سمجھدار شریف ایماندار آدمی ہو، کہے گا ہاں بھائی آپ نے یہ غلطی کی، آپ پیسے دیجیے ان کو، وہ جو ٹیکسی کر کے گئے تھے بازار لانے کے لیے، ٹیکسی کا کرایہ بھی دیجیے۔ اسی کپڑے کو آپ ٹیلر کے پاس لے گئے اور ٹیلر کیا کرے گا؟ اس کو طے کر کے الماری میں رکھے گا یا کینچی چلائے گا؟ اب پیسے کون دے گا؟ اب پیسے کپڑے والا دے گا۔ کیوں؟ اس کا عمل الگ تھا، اس کا عمل الگ تھا، وہ عمل دشمنی تھی، یہ عمل دوستی ہے، تو اس کا نتیجہ الگ، اس کا نتیجہ الگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دنیا میں ہر عمل کا نتیجہ نکل نہیں پاتا۔ ایک مسجد ہوا کرتی تھی ہمارے ملک میں، آج سے 28 سال پہلے، دن کے اجالے میں کچھ لوگوں نے پوری پلاننگ کر کے اس کو ڈھا دیا، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ انصاف کا مطالبہ لے کر کورٹ میں